بسم اللہ الرحمن الرحیم ان کل الا کذب الرسل فحق عقاب پارہ 23 سورہ صاد رکوع 2 آیت نمبر 15 تا 20۔ مذکورہ آیتوں میں ان مشرکین منکرین کا ذکر ہے جو تسلسل سے تکذیب پر مصر ہے اور لازماً ہر وقت انکار رسالت، انکار قرآن، انکار بعث بعد الموت کا ارتکاب کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آیا یہ لوگ منتظر ہے زور کی چیخ یعنی نفخہ ثانیہ کی، جس میں ما لہا من فواق۔ فواق کا معنی ہے جس میں کوئی راحت اور آرام نہیں ہوگی۔ عربی زبان میں فواق کے کئی معانی ہیں۔ اصل معنی تو وہ درمیانی وقفہ ہے جس میں ایک مرتبہ دودھ دونے کے بعد دوبارہ اس کے تنوں میں جب دودھ آ جائے تو اس کو فواق کہتے ہیں۔ وعلیٰ کل حال مطلب یہ ہوگا کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام کا جو سور ہے وہ اس قدر مسلسل ہوگا کہ اس میں کوئی وقفہ نہیں ہوگا۔ یہ مشرکین منکرین قیامت کی وعید سن کر تکذیب رسول بطور استہزاء کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، آخرت میں جو کافروں کو عذاب ہوگا اس میں سے ہمارا حصہ ہم کو روز حساب سے قبل ہی دے دے۔ مطلب یہ ہے کہ قیامت نہیں ہوگی، اگر ہم کو ابھی عذاب مطلوب ہے اور ابھی ہمیں عذاب نہیں ملتا تو معلوم ہوتا ہے کہ قیامت نہیں ہوگی، قیامت کی عذاب نہیں ہوگی۔ اور یہ مطلب ہے عجل لنا قطنا، عجل لنا قطنا قبل یوم الحساب۔ قط دراصل اس دستاویز کو کہتے ہیں جس کی بنیاد پر کسی کے ساتھ انعام کا وعدہ کیا گیا ہو، اور پھر قط معنی کے حصہ کے معنی پر بھی استعمال ہوتا ہے، اور یہ مراد ہے ادھر کہ آخرت کی جو جزا سزا ہمیں ملنا ہے، ہمیں ملے گی، وہ ہمیں ابھی دیجیے۔ آیت نمبر 17 میں تسلی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ کفار مشرکین منافقین جو تکذیب کرتے ہیں، استہزاء کرتے ہیں، اور آپ کو جو صدمہ ہوتا ہے اس پر آپ صبر کیجئے اور یاد کیجئے تذکیر بایام اللہ کے اساس پر داؤد علیہ السلام کو کہ وہ قوت والے تھے، طاقت والے تھے۔ انہ اواب، وہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔ صحیحین کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے پسندیدہ نماز روزہ داؤد علیہ السلام کی ہے۔ آدھی رات سوتے تھے، ایک تہائی رات عبادت کرتے تھے، پھر رات کے چھٹے حصے میں سو جاتے تھے، ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن افطار کرتے تھے۔ لیکن جب دشمن سے مقابلہ ہوتا تو مقابلے میں صبر اختیار کرتے تھے، استقامت اختیار کرتے تھے، راہ فرار اختیار نہیں کرتے تھے، اللہ کی طرف رجوع کرتے تھے۔ کذا فی تفسیر ابن کثیر انا سخرنا الجبال معہ، اس آیت میں پہاڑوں اور پرندوں کے حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ شریک تسبیح ہونے کا ذکر ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے
یہ کیسی نعمت ہوئی؟ جواب مطلب پہاڑوں اور پرندوں کے تسبیح سے کوئی کیا خاص فائدہ پہنچتا ہے اس کو؟ جواب یہ ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے ایک معجزے کا اظہار ہے، اور حضرت تانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پہاڑوں اور پرندوں کے تسبیح سے ایک خاص کیفیت پیدا ہو گیا تھا، جس سے عبادت میں نشاط اور تازگی پیدا ہوتی ہے۔ اجتماعی ذکر کی برکات سے ایک دوسرے پر اس کے برکات ثمرات کا انعکاس ہوتا ہے، اور ایک انعکاس جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے جس میں اصلاح باطن اور شوق عبادت کا عجیب تاثیر بدن پر محسوس ہوتا ہے، جسم پر۔ بالعشی والاشراق، عشی کا معنی ہے زور کے بعد اگلے دن تک، صبح کا وقت، اور اشراق کا معنی ہے صبح کا وہ وقت جس میں دھوپ زمین پر نہیں پھیلی گئی ہو۔ صلاۃ الاشراق طلوع آفتاب کے متصل والے 2 رکعت یا 4 رکعت نوافل کو کہا جاتا ہے۔ صلاۃ الضحیٰ میں 2 سے لے کر 12 تک روایات منقول ہے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص صلاۃ الضحیٰ کے 2 رکعتوں کی پابندی کرے تو اس کے گناہ معاف کر دی جائے گی، بخشش دی جائے گی اس کو، خواہ وہ گناہ سمندری جاگ جتنی بھی ہو۔ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جو شخص صلاۃ الضحیٰ کی 12 رکعتیں پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں سونے کا محل بنا دے گا۔ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے حضرت داؤد علیہ السلام کو حکمت اور فیصلہ کرنے والے تقریر عطا فرمائی۔ حکمت سے مراد توانائی ہے، یعنی ہم نے ان کو عقل، فہم، فراست کی دولت سے، نعمت سے مالا مال فرمایا تھا۔ اور بعض اہل علم فرماتے ہیں کہ حکمت سے مراد نبوت ہے، اور فصل الخطاب سے بعض اہل علم کے نزدیک قوت بیان ہے، زور بیان ہے، قوت خطابت ہے۔ اور ظاہر ہے کہ سیدنا داؤد علیہ السلام بہترین مقرر تھے، خطیب تھے۔ خطبات میں حمد و صلات کے بعد لفظ اما بعدو پر سب سے پہلا تلفظ سیدنا داؤد علیہ السلام نے کیا۔ سب سے پہلے حضرت داؤد علیہ السلام نے اما بعدو کا وہ افتتاح کیا تھا، شروع کیا تھا۔ بعض اہل علم فرماتے ہیں کہ فصل الخطاب سے مراد قوت فیصلہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو جھگڑا چکانے، تنازعات کا جو فیصلے ہے اس فیصلے کرنے کی قوت عطا فرمائی تھی۔ بہرحال فصل الخطاب کے مفہوم میں وسعت ہے، بہت سارے معانی اور مطالب کو شامل اور متناول ہے۔ ان کل، ان سب نے، کذب الرسل، جھٹلایا تھا رسولوں کو، فحق، پس واجب ہو گیا، عقاب، عذاب، فحق عقاب، فوجب عذاب، وما ينظر، اور نہیں انتظار کر رہے ہیں، ہؤلاء، یہ منکرین، الا صیحۃ واحدۃ، مگر ایک زور کی آواز کا، ما لها من فواق، نہیں ہے جس کے لیے کوئی وقفہ، وقالوا، اور انہوں نے کہا، ربنا، اے ہمارے رب، عجل لنا، جلدی دے ہمیں، قطنا، ہمارا حصہ، قبل یوم الحساب، پہلے روز حساب سے، اصبر، صبر کیجئے، علی ما یقولون، اس پر جو یہ کہتے ہیں، واذکر، یاد کیجئے، عبدنا، ہمارے بندے کو، داؤد علیہ السلام کو، ذل اید، جو بڑا طاقتور تھا، انہ اواب، بے شک وہ رجوع کرنے والا تھا، انا سخرنا الجبال، بے شک ہم نے تابع کر دیا تھا پہاڑوں کو، معہو، اس کے ساتھ، یسبحنا، کہ وہ تسبیح کرتے تھے، بالعشی، شام کو، والاشراق، اور صبح کو، والطیر، اور پرندوں کو، محشورۃ، جو جمع ہو جاتی تھی، کل لہ اواب، وہ سب اس کی طرف رجوع کرنے والے تھے،
وشددنا ملکہ، ہم نے مضبوط کر دیا تھا اس کی بادشاہت کو، وآتیناہ، اور ہم نے دی تھے اس کو الحکمت، حکمت، وفصل الخطاب، اور فیصلہ کرنا بات کا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ۔